میرے محترم، اس پہلے والی کلپ کے ساتھ اس کلپ کو بھی جوڑ لیں کہ اب اس جو ویڈیو میں ابھی شائع کرنا چاہ رہا ہوں، اس کا تھمبنیل تو آپ نے پڑھا کہ داڑھی کس نے کہا کہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ آپ نے جو تھمبنیل پڑھا صحیح پڑھا ہے، بالکل واقعی درست آپ موقع پر آئے ہیں۔ عرض یہ ہے کہ دیکھیے، یہ اللہ کی تخلیق ہے۔ اللہ قرآن کریم کے اندر یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ میں نے انسان کو تخلیق کیا ہے۔ اب اس تخلیق کے اندر ایک تخلیق ہے صنف عورت کی اور ایک تخلیق ہے صنف مرد کی۔ تو اللہ رب العزت نے صنف مرد کے چہرے پر بالوں کو اگایا اور صنف عورت کے چہرے پر کو صاف رکھا۔ تو میں یہ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کون کہتا ہے کہ یہ نبی کی سنت ہے؟ یہ تو اللہ کا فرمان ہے، یہ تو اللہ کی تخلیق کے اوپر اعتراض آتا ہے کہ گویا کہ میں یہ اس بات پر راضی نہیں ہوں کہ اللہ رب العزت نے میرے چہرے پر داڑھی اور میرے چہرے پر بال کیوں اگائے۔ کاٹ کر میں اپنی حالت سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ داڑھی میرے چہرے پر، یہ بال میرے چہرے پر کیوں آ گئے، اس سے بتلانا مقصود یہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک ہوتی ہے انسان کی زبان حال، ایک ہوتا ہے انسان کا زبان قول، کہ قول کے ذریعے بعض اوقات انسان کی باتوں سے وہ چیزیں نکھر آتی ہیں، اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان اپنے افعال اور حالت ایسی اختیار کرتا ہے جس سے وہ چیزیں نمایاں ہوتی ہیں۔ تو میرے محترم دوستو بزرگوں، یہ آپ نے جو اس ویڈیو کے اوپر دیکھا ہے حقیقت بات دیکھی ہے۔ حضرت مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ داڑھی مبارک بہت خوبصورت اور جاذب ان کی نظر آتی تھی، حتیٰ کہ بچے بھی دیکھ کر بہت خوش ہوتے تھے، بالکل واضح۔ ایک بار حضرت اپنے متعلقین جو ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ان میں سے ایک صاحب کے کم سن بچے نے اپنے ابا سے کہا کہ ابو، آپ کی داڑھی ہو تو بس ایسی ہو جس طرح حضرت اقدس رحمۃ اللہ علیہ نے رکھی ہے۔ کیسی خوبصورت اور شوق کرنے والی۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، حضرت اقدس مفتی رشید احمد رحمۃ اللہ علیہ، ایک شخص نے آ کر بتایا کہ آپ کی داڑھی دیکھ کر مجھے داڑھی رکھنے کی ہمت ہوئی۔ کسی ٹورزم پر گئے ہوئے تھے حضرت۔ جو لوگ داڑھی منڈاتے ہیں وہ روزانہ اس شیطانی کام پر کتنے اہتمام سے کم از کم 15-20 منٹ صرف کرتے ہیں، اور پھر بار بار منہ پر ہاتھ پھیر کر آئینے میں دیکھ دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ وہ لوگ جنہیں اللہ رب العزت نے داڑھی رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، انہیں اس سے سبق سیکھنا چاہیے کہ وہ داڑھی کی حفاظت، صفائی اور زیب و زینت کے لیے روزانہ کتنا وقت دیتے ہیں۔ جو لوگ اس بارے میں غفلت کا شکار ہیں، انہیں سوچنا چاہیے کہ قیامت میں پوچھ نہ ہوگی اس بات کی۔ اتنی مبارک چیز کی حفاظت اور اس کی تزئین کے لیے کبھی ہفتے میں 5 منٹ بھی نکالنے کی توفیق نہ ہوئی۔ تو میرے محترم دوستو بزرگوں، جنہوں نے رکھی ہے ان کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ وہ اپنی اس کی صفائی اور اس کی ستھرائی اور اس جو داڑھی کے بال ہیں ان کو صحیح معنوں میں صاف رکھنا، اور گرد و غبار سے اس کو بچانا، محفوظ رکھنا، وہ دھونا، اور پھر اس کے اوپر بالوں کے اوپر تیل وغیرہ لگانا۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، جب سے دین کی تشریح بے دین لوگوں نے کرنا شروع کی، تب سے لوگوں میں بھی ایک ایسے طبقے نے جنم لیا جو دین کی تشریح اپنی منشا کے مطابق چاہتے ہیں۔ علماء حضرات شروع سے نرم رویے سے کام لیتے آئے ہیں، مبادا لوگ دین سے دور نہ ہو جائیں۔ جب لوگ اپنی مرضی کا فتویٰ تلاش کرنا شروع کر دیں تو معاشرہ تنزل کا شکار ہوگا، دینی اقدار کا جنازہ اٹھتا رہے گا، اور لوگ مطمئن ہوں گے کہ ہم نے فتویٰ دیکھا ہے۔ جو باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لب مبارک سے نکالی، جن پر عمل کیا یا جن پر خاموشی اختیار کی، سبھی سنت کے زمرے میں آتی ہیں۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، داڑھی تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی سنت رہی ہے۔ مت سوچنا کہ
یہ صرف میرے نبی اور آپ کے نبی کی سنت ہے، یہ سارے انبیاء علیہ والسلام اجمعین کی سنت ہے، اور دور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین میں بغیر داڑھی کے مسلم کا تصور ہی نہ تھا۔ وقت کے دھارے کے ساتھ جیسے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوتا گیا وقت، لوگ داڑھی پر بحث کرنا شروع ہو گئے۔ بحث فقط وہ لوگ کرتے ہیں جن کے دلوں میں چور ہوتا ہے، وہ ایسے فتووں کی تلاش میں رہتے ہیں کہ جہاں سے انہیں داڑھی رکھنے سے خلاصی مل جائے۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، میں نے اپنے ملاقاتوں کے اندر ایسے شخصوں کو بھی دیکھا ہے کہ جنہوں نے یوں کہا، جن کے جملے یوں تھے کہ ہم عمرے پر گئے اور ہم نے وہاں سے ارادہ کر لیا داڑھی رکھنے کا، ہم حج پہ گئے وہاں سے ہم نے ارادہ کر لیا داڑھی رکھنے کا، اور ہم نے داڑھی کو چھوڑ بھی دیا اب کاٹنا، اور پھر وہاں سے آئے اور یہاں اپنے اپنے علاقوں کے اندر آئے اور دیکھا ان کے چہرے پر داڑھی چھوٹی چھوٹی نظر آ رہی ہے، اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے جی وہاں سے ارادہ کر لیا ہے۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، 1 ماہ 2 ماہ گزرتے ہیں، اس کے بعد پھر حضرت کا منہ شریف جو ہے بالکل صاف ہوا پڑا ہے۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، یہ تو اس انسان کو فکر کرنی چاہیے، اس انسان کو اس چیز کی فکر کرنی چاہیے کہ اس کا حج اور عمرہ قبول کیسے ہو گیا ہے۔ جب یہاں آ کر اس نے اپنے کام سے وہ باز نہ آیا تو اس کا حج اور عمرہ قبول بھی نہیں ہوا۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، یہ یاد رکھیے، جس کام کی آپ نے وہاں سے ارادہ کر لیا، یہاں آ کر آپ اس کو چھوڑ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کی وہ قبولیت نہیں ہوئی ہے۔ اگر قبولیت ہوگی تو یقیناً میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ آپ کا وہ عمل جو آپ وہاں کر آئے ہیں وہ قبول ہو چکا ہے۔ اگر آپ یہاں آ کر اس کام سے اس ارادے سے جو آپ نے وہاں مکہ اور مدینہ کے اندر ارادہ کیا اور یہاں آ کر اس سے پھر گئے، منحرف ہو گئے، تو یاد رکھیے اس کا مطلب ہے آپ کا وہ عمل وہاں پہ قبول نہیں ہوا۔ اگر قبول ہو گیا تو پھر یہاں بھی آپ اس کو اپنے اس ارادے پر پختہ رہیں گے۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، لوگ جو ہیں ایسے فتاوے دیکھ رہے ہیں کہ جہاں سے ان کو اس داڑھی نہ رکھنے کی خلاصی مل جائے۔ آپ داڑھی نہ رکھیں، مگر سادہ لو انسانوں کو، مسلمانوں کو گمراہ نہ کریں، اس سے آپ کو دگنا گناہ ملے گا، ایک سنت کو ترک کرنے کا اور دوسرا لوگوں کو گمراہ کرنے کا۔ ایک اور شوشہ چھوڑا گیا کہ دین میں داڑھی ہے، داڑھی میں دین نہیں ہے جی، دین میں داڑھی ہے، داڑھی میں دین نہیں ہے۔ ایسی بے دین لوگوں کی باتیں پھیلائی ہوئی ہیں۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، نہ یہ کسی نبی کی بات ہے، نہ یہ کسی صحابی کی بات ہے، نہ یہ کسی اولیاء اللہ میں سے کسی کی بات ہے، نہ کسی عالم دین کی یہ بات ہے۔ یہ ہر انسان کے جو منہ میں اپنی بات آئی اور اپنی مرضی کا دین بنایا ہوا ہے۔ اگر سنت کی پیروی میں نفس حائل ہو تو ممکن ہے استغفار سے معافی ہو جائے، مگر دین کی غلط تشریح قیامت کے دن ہلاکت کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، میں آپ حضرات کو اس دین کی فکر دے رہا ہوں، اور المیہ یہ ہے کہ آج مسلمان اپنے دین سے دن بدن دور ہوتا جا رہا ہے۔ اس لیے میرا اور آپ کا اتنا نقصان ہو رہا ہے کہ دنیا کے اعتبار سے اگر ہماری اولادیں بھی چلے جائیں اتنا نقصان نہیں ہوگا جتنا کہ آج ہمارا یہ نقصان ہو رہا ہے کہ ہمارا دین ہمارے ہاتھوں سے، ہمارے پورے چہرے سے، ہماری سیرت اور صورت سے نکلتا جا رہا ہے۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، اپنے ایمان کے ساتھ ساتھ اپنے اعمال کی بھی فکر کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میرا اور آپ کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔